الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وأعزم لنا على رشد أمورنا. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. سورۃ النساء آیت نمبر 26 سے. یرید، اراد، یرید، ارادہ ہم بولتے ہیں، مرید، مراد ہم یہ تمام الفاظ بولتے ہیں. یرید ارادہ کرتا ہے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف. اللہ اللہ، لی تاکہ، یبین واضح کر دے. بار بار وہی الفاظ ہیں، تو انشاءاللہ ایک دفعہ جب آپ نے ان کو یاد کر لیا تو دوبارہ پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. بیان ہم بولتے ہیں مبینہ طور پر. بین، تو یہ سب الفاظ ہمارے جانے پہچانے ہیں. لی لام کئی ہے اور اس نے آخر میں نصب دے دیا. لی یبینہ تاکہ واضح کرے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف. لکم تمہارے لیے، واو اور یہدیہ وہ ہدایت دے، کم تم کو. سنن سنہ کی جمع، طریقے، راہ و رسم، دستور، راستے، طریقے. الذین ان لوگوں کے، من سے، قبلکم تم سے پہلے. واو اور یتوبہ وہ توجہ کرے، مہربان ہو. علیکم تم پر. توبہ، تائب ہم یہ سب الفاظ بولتے ہیں. تو اگر انسان کے لیے توبہ ہوگی تو انسان اللہ کی طرف پلٹے گا، اور اگر اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ مہربان ہوگا، اللہ توبہ قبول کرے گا. واللہ اور اللہ، علیم علم والا، حکیم حکمت والا. واللہ اور اللہ، یرید ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، ان کے یتوبہ وہ توجہ کرے، وہ مہربانی فرمائے، علیکم تم پر. واو اور یرید ارادہ کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یتبعون اتباع، متبع، تابع یہ ہم سب الفاظ بولتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں. الشہواتی شہوت کی جمع، خواہشات. ان کے، تمیلو، مال یمیلو یہ باب ضرب یضرب ہے. جھک جاؤ، حق سے باطل کی طرف جھکنا، مائل ہونا. راستے، صحیح راستے سے ہٹ جانا، درمیانی راہ سے ہٹ کر کسی اور طرف چلے جانا، جھک جانا. میلن یہ اس میں مصدر ہے، عظیمہ زیادہ، جھکنا بہت زیادہ. میلن عظیمہ مرکب توصیفی ہے. پھر یرید ارادہ کرتا ہے، اللہ اللہ، ان کے یخفف وہ ہلکا کرے. خفیف، تخفیف، مخفف یہ الفاظ ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں کہ وہ آسانی کرے، ہلکا کرے. باب تفعیل ہے تو ان کی وجہ سے آخر میں زبر آ گئی. انکم تم سے. واو اور خلق ثلاثی مجرد میں فعیلہ کے وزن پہ ہی پیسیو وائس آتا ہے، یعنی مجہول آتا ہے. ایک ہی اس کا وزن ہے، ایک ہی سٹرکچر، ایک ہی شیپ ہے. خلق، فعیلہ پیدا کیا گیا. الانسان انسان، خالق مخلوق، خلقت تخلیق یہ الفاظ ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں. الانسان انسان بھی بولتے ہیں، ضعیف بھی بولتے ہیں، کمزور، ضعیف العمر، ضعیف، ضعف، کمزور. یا ایہا یہ قوی کے مقابلے میں، قوی کا اپوزٹ ضعیف ہے. یا ایہا حرف ندا، اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. لا تاکلوا فعل نہج نہ کھاؤ، اموالکم اپنے مال، مال کی جمع اموال، مال و متاع، مال و دولت ہم بولتے ہیں. اموالکم اپنے مال، بین درمیان، بین ہم بولتے ہیں. کم اپنے درمیان، بھی ساتھ، باطل غلط طریقے سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، جال سازی سے، ملاوٹ سے. اب باطل میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں.
فحاشی کی اشاعت میں ذخیرہ اندوزی، سود، رشوت، غلط وراثت، چوری، ڈاکہ، جوا، زنا، مہر نہ دینا، اسمگلنگ کرنا، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ بالباطل، باطل کے ساتھ، الا مگر ان کے تکون ہو تجارتاً، تجارت ہم بولتے ہیں تاجر، تجارت، لین دین، تجارت، ٹرانزیکشن، ان سے ترادن، تفاعل ہے، باب تفاعل، ترادن باہمی رضامندی، تفاعل میں اشتراک پایا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، باہم کا مطلب ایک دوسرے سے رضامندی، تو ترادن ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی، باہمی رضامندی، تو اس میں باب تفاعل میں اشتراک ہے۔ تو رضا، رضا الہی، راضی، مرضی، یہ سب ہم بولتے ہیں ترادن، رضامندی، منکم تم سے، ولا تقتلوا، واو اور لا تقتلوا فعل نہج، نہ قتل کرو، قتل، قاتل، مقتول، قتال، یہ سب الفاظ جانے پہچانے ہیں۔ انفسکم، اپنے نفسوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بکم، تم پر، رحیمہ، مہربان، رحم کرنے والا، واو اور من جو یفعل کرے۔ اب دیکھیں من حرف شرط ہے تو یفعل کو اس نے جزم دے دی، من یفعل جو کرے، ذالک یہ، عدواناً زیادتی سے، عدوان عداوت، عدا یعدو سے عداوت، عدا باب ناصرہ ینصر ہے، عدواناً یہ اس میں مصدر ہے، اور ظلمن بھی اس میں مصدر ہے، واو اور ظلمن، ظلم سے، فا پس، سوفا ان قریب، نسلی ہم داخل کریں گے، اصلا یسلی، اصلاح باب افعال ہے، آگ میں پھینکنا، آگ الصلح کہتے ہیں، آگ جلانا، باب سمیع یسمع سے، اور اصلا یسلی، اصلاح باب افعال سے، داخل کرنا، آگ میں پھینکنا، ہم داخل کریں گے ہی اس کو، نارن آگ میں، وکانا اور ہے، ذالک وہ، علی اللہ اللہ پر، یسیر و آسان۔ ان اگر، دیکھیں پھر ان حرف شرط ہے تو اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک کنڈیشن اور ایک آنسر ٹو کنڈیشن، یعنی ایک شرط اور دوسرا بیان شرط، تو دونوں پہ جزم آئے گی۔ ان تجتنبو، اگر تم الگ رہو، اجتناب باب افتعال ہے اور اس نے نون گرا دی، تجتنبو نہ تھا، اگر تم الگ رہو، اگر تم بچو، کبائر، اب کبیرہ، کبیر، تکبیر، متکبر، یہ سب الفاظ بولتے ہیں ایک ہی روٹ ہے، کبائر بڑے بڑے گناہ، کبیرہ سے ہے، کبیرہ کی جمع کبائر، ما جو تنہونا تم منع کیے گئے، انہو اس سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، تکفیر باب تفعیل ہے، کفر یکفر، تکفیر ہم دور کر دیں گے، ہم مٹا دیں گے، جمع متکلم فعل مضارع معروف۔ اب دیکھیں یہ جواب شرط ہے، آنسر ٹو کنڈیشن یا کانسیکوینس آف کنڈیشن، تو لیٹر آف کنڈیشن تھا، ان حرف شرط تھا، اس نے پہلے شرط پھر آگے نکفر اور ندخل جو ہے یہ جواب شرط ہے، آنسر ٹو کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، دونوں پہ جزم آ گئی۔ نکفر ہم دور کریں گے، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، واؤ اور ندخلکم ہم تم کو داخل کریں گے، مدخلاً داخل کرنا، یہ اسم ظرف مکان بھی ہے اور اس میں مصدر بھی ہے، مدخل داخل کرنا، کریمن باعزت، اور پھر مدخلاً کریمہ مرکب توصیفی ہے، واؤ اور لا نہیں، تتمنو تم تمنا کرو، تمنا متمنی شرکت یہ ہم بولتے ہیں، تتمنو تم تمنا کرو، تمنی یہ باب تفاعل ہے، فعل نہج، تم تمنا مت کرو، ما جو فضل فضیلت دی، پریفرنس دی، فضیلت فضائل یہ جانے پہچانے لفظ ہیں، فضیلت دی اللہ اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، بعدکم تم میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، للرجالی مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو، اکتسبوا انہوں نے کمائی کی، اکتساب باب افتعال ہے اور باب افتعال کی خصوصیت میں محنت ہے، محنت سے کرنا، کمانا، اعمال کی کمائی،
وللنسائی اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس سے جو اکتسبنا انہوں نے کمایا. اکتسبو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، اور اکتسبنا جمع مؤنث غائب ہے فعل ماضی معروف. واو اور اسالو وسلو اور تم مانگو، حمزہ جو تھا وہ وصلی تھا، اس کو ڈراپ کر دیا گیا، حالانکہ یہ اسالو ہے. سأل یسالو سے فعل امر، واو الگ سے ہے اسالو، لیکن اس کو لطیف کرنے کے لیے حمزہ کو مٹا دیا گیا. یہ حمزہ وصل ہے جس کو ہٹا دیا گیا، لیکن حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے اور وہ باب افعال میں ہوتا ہے جو کسی صورت ختم نہیں ہوتا. تو اسالو تم سوال کرو اللہ سے، من سے فضلہ اس کا فضل. سوال، سائل، مسئول، سوالات، یہ اس طرح کے الفاظ ہم بولتے ہیں. من فضلہ اس کے فضل سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، بھی ساتھ کلی ہر شئی چیز، علیمہ علم رکھنے والا. واو اور لکلی ہر کے لیے. جعلنا ہم نے بنا دیے، فعلنا اب دیکھیں شیپ دیکھیں، فعلنا کے وزن پہ ہے. جعل یجعلو با فتح یفتح کرنا ہونا. ہم نے کیے موالی، مولا کی جمع اور مولا کے بہت میننگس ہیں. مولا موکل، محافظ، آقا، مالک، مددگار. آقا، مالک، غلام. اب دیکھیں کہ اپوزٹ میننگس ہیں. مددگار آزاد کرنے والا اور آزاد کردہ یعنی آزاد کیا ہوا. چچا کا بیٹا، دین کا لیڈر، رہنما، دوست، ہمسایہ. تو مولا ابن العمی یعنی چچا کے بیٹے کو بھی المنعم، المعتق یعنی آزاد کرنے والا بھی اور جس کو آزاد کیا گیا، اور الملیک، یہ سب اس کے میننگس ہیں. ولی سے دوست سے، وارث یہاں پہ موالی وارثوں کے معنی میں آیا. مما اس سے جو تارا کا. اب دیکھیں مولا کی جمع موالی ہے. مما اس سے جو تارا کا چھوڑا، الوالدان والدین نے، واو اور الاقربون قرابت داروں نے، قریبی قرابت دار، اقربا پروری. اب تارا کا ہم نے پڑھا تو ترکا، تاریک وطن، تاریک دنیا. تو یہ الفاظ ہم بولتے ہیں. والدان والدین، والاقربون اور قرابت دار، والذین اور وہ لوگ، عقدت عقد نکاح، عقد ثانی یہ ہم بولتے ہیں. عقد عقدہ گرہ کو کہتے ہیں. عقدت اس نے باندھا، گرہ باندھی. تو عقدت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف. ایمانکم تمہاری قسموں نے، جو باندھا تمہاری قسموں نے یعنی تمہارے عہد و پیمان ہوئے. واپس آتو تم دو ہم ان کو، نصیب حصہ ہم ان کا. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علی پر، کلی شئی ہر چیز، شہیدہ گواہ. شہید، شاہد یہ ہم الفاظ بولتے ہیں. تو شہیدہ گواہ. سورۃ النساء آیت نمبر 26 سے تشریح. یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم کہ واضح کر دے تم پر ان طریقوں کو، ویہدیکم اور تمہیں ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ کی تمہیں ہدایت دے، تمہیں ان پہ چلا دے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری توبہ قبول کرے. واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اب دیکھیں قرآن پاک ایک اللہ تعالیٰ ڈائیلاگ کرتے ہیں. قرآن پاک خالق اور مخلوق کی کنورسیشن ہے، لو سٹوری ہے، اللہ کی محبتوں کی مینیفیسٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتے ہیں، کبھی ترغیب دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، اور کبھی ترہیب کرتے ہیں کہ اللہ خوف دلاتے ہیں، اللہ وارن کرتے ہیں. اور اللہ نے یہاں پہ اپنی محبتیں نچھاور کر دی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر وہ طریقے واضح کریں جو صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی، اور انہی کی راہ پہ تمہیں چلائے اور تم پہ مہربان ہو. آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تمہارے پاس ہمت ہے، ہوش ہے،
آج دنیا کی مارکیٹ اوپن ہے، آج بہت ساری نیکیاں ارن کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کر دو، جب اس کے کورٹ میں پہنچو تو سرخ روح ہو کر پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پلان دیا کہ دیکھو احکامات کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، احکامات تم پر بوجھ نہیں بنے، خوشی سے کرو کہ ایک ایک حکم ماننے پہ، اور الدین یسرن، دین تو انتہائی آسان ہے کہ شریعت کو اللہ نے آسان کر دیا، تو کہا ان کو ماننے میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، قرآن پاک کو اپنا کمپینین بناؤ، حافظ القرآن بنو، حافظ قرآن بنو، اور پھر کہا کہ صاحب قرآن بنو، صاحب قرآن، قرآن پاک کے ساتھی، قرآن پاک کے کمپینین، قرآن پاک کے فرینڈ بنو۔ اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ بنے، صحابہ بنے، ساتھی، کمپینینز، کہ آپ کی ایک ایک ادا کو فالو کرتے اور آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر آتے۔ حضرت انس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک بار آپ کو دیکھا کہ آپ کدو کے قتلے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے، تو جب بھی وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو اس شوق سے اور اس محبت سے کھاتے اور اس کو عبادت سمجھ کے، اور یہ عشق رسول تھا، تو کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا تعلق بھی قرآن پاک سے ایسا بنا دے کہ ہم صاحب قرآن کی لسٹ میں آ جائیں۔ پھر تیسرا گریڈ ماہر قرآن کا ہے، تو حافظ بھی ہوں، کچھ تو حفظ کر لیں قرآن پاک میں سے، اور صاحب قرآن اور ماہر قرآن کے روز محشر جب ہمارے لیے اناؤنس کیا جائے کہ تشریف لے آئیے، اس لائن میں آئیے، تو اللہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون کی لائن سے ہمیں بچا دے، اور اللہ اس لائن میں پہنچا دے جہاں پہ حافظ اور ماہر اور صاحب قرآن ہوں گے۔ تو اس کو اپنے فائدے کی کتاب سمجھیں۔ یہ کیسا قرآن پاک ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے، جو ہمیں کمفرٹ دیتا ہے، جو ہمارے لیے ہر راہ کو روشن کرتا ہے، پوری زندگی کے گناہوں کو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی صدا لگا کر وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا تعلق قرآن پاک سے ایسا تھا کہ آپ کی زندگی میں 18 صحابہ تھے جو قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، اور صحابہ کی ڈیلی کنورسیشن کا حصہ قرآن پاک تھا۔ پوچھا جاتا فلاں صحابی کا گھر کہاں پہ ہے، تو وہ کہتے کسی بھی صورت کا نام لے کر اس کے ڈیفرنس پہ۔ یہ ان کے لیے انسینٹیو تھا کہ یعنی اتنا قرآن پاک پڑھو گے تو اس گھر تک پہنچ جاؤ گے۔ تو دیکھیں کہ ہم سب کی زندگیاں وہ خالی کنٹینرز ہیں۔ چلو موبائل کو لے کر آئیے کہ موبائل کو چارج کرنا ہو تو اس کی ایک وائر، ایک سائیڈ ہم اس کی فون میں اور دوسری وائر ہم ساکٹ میں لگاتے ہیں، تب جا کر وہ چارج ہوتا ہے۔ ایک وائر کی ایک سائیڈ فون میں اور دوسرا ساکٹ میں لگاتے ہیں تب چارج ہوتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کا کلام پڑھیں تو اپنا ایک وائر اپنے دل میں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک سرا اللہ کے پاس ہے تو دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساکٹ میں دے دیں۔ ایسی نورانیت اور روحانیت ہو کہ ہم صراط مستقیم کی شاہراہ پہ دوڑتے چلے جائیں اور اپنی منزلوں کو پالیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 ذمہ داریاں دیں، ایک حقوق اللہ کی اور ایک حقوق العباد کی۔ تو اگر حقوق اللہ، اگر پھر وہ ہم نے صحیح طریقے سے اپنے وجود کو چارج نہیں کیا اللہ کی محبتوں سے، وہ انورڈ نہیں ہوا، وہ چارجنگ نہیں ہوئی، وہ اندر کی روشنی نہیں ہوئی، تو لوگوں سے برے ہوئے تو اللہ سے اس کا مطلب ہے تعلق نہیں بنا۔ یہ نماز، یہ عبادات، یہ تعلق بنانے کے لیے ہیں، یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے، صلیون صلات، کہ وہ کنیکشن ہو، کہ ہماری روح کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ تو جب روح کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اپنے خاکی وجود کو خاک پہ رکھیں گے تو عرش پہ چراغاں ہوگا، رب سے تعلق بنے گا، اب رب کی مخلوق سے پیار ہوگا۔ اب وما انا بظلام للعبید والی کیفیت ہوگی کہ کسی کے حقوق و فرائض کی اب جنگ ہوگی، اب کسی کا حق نہیں کھایا جائے گا۔ شیطان تو اکساتا ہے کہ حقوق لو، اب انسان دینے والا بنے گا۔ تو ہم اللہ کی بہترین بندیاں بنیں، کیونکہ
ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، اللہ کی سلیوز ہیں۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ، کیونکہ مرد کو اللہ نے شمس کی طرح وہ تپش اس میں رکھ دی، اللہ نے اس کی نیچر الگ سے بنائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی بندیاں ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہیں، جو عورتیں ہیں ان کو مت مارو پیٹو۔ اور 3 طرح سے وہ ایبیوز کرتے تھے، فزیکل، ایموشنل، وربل اور اسپریچول۔ فزیکل ایبیوز کیا ہوتا تھا؟ مارتے پیٹتے تھے۔ اور ایموشنل یا وربل ایبیوز کیا ہوتا تھا کہ کمرے سے چلے جانا، منہ پھیر لینا، جواب سختی سے دینا۔ تو اس طرح کی تکالیف دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ عاشروہن بالمعروف استوصوا بالنساء خیرا۔ کتنا پیارا آپ سسٹم اور نظام لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں برکت ہے، معاشرہ سٹیبل ہوتا ہے، خوشی، خوشحالی اور سکون آتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، ہاں اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی برکھا کیسے برس رہی ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور چلے جاؤ۔ تو شیطان کے فالوورز تمہیں بھٹکانا چاہتے ہیں، تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں، نیکیوں سے تمہیں بددل کرنا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ، پھر اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ وہ تم سے آسانی کرے۔ اللہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ نے تمہاری زندگیوں کو ہلکا کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یضع عنہم اسرہم۔ آپ نے فرمایا کہ آخری نبی آئیں گے، وہ جو شریعت کے بڑے بھاری بوجھ ہیں وہ ان کو ہلکا کریں گے، زندگیوں کو آسان کریں گے، ہلکا کریں گے۔ تم پہ اللہ نے ہلکا بوجھ ڈالا تاکہ تم جنت میں پہنچو، کیونکہ اللہ نے تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ نے شریعت کو آسان کر دیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے خود انسان کو پیدا کیا، اس کا مینول قرآن پاک کی شکل میں اتارا، اور جو احکام ہیں تو اللہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جتنے احکام بنائے تو وہ ایسے بنائے کہ انسان پہ وہ بوجھ نہیں بنتے۔ تو اللہ قوی ہے اور انسان کمزور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح بھی رکھ دی، اللہ نے وہ سٹرینتھ بھی دی اور ویکنیسز یعنی نفس بھی رکھ دیا۔ تو اب انسان کی مرضی ہے کہ اپنی روح کو قوت دے یا اپنے نفس کو قوت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام بنا کے دیے۔ اگر انسان احکام بناتا تو انتہائی مشکل ہوتے۔ اگر انسان احکام وراثت بناتا تو کیسے بناتا؟ اور یاد رکھیے کہ فیملی، اللہ نے اس کے رولز دے دیے۔ اگر فیملی بن کے انسان رہتا ہے تو امن، چین اور سکون ہوتا ہے، اور اگر قرآن پاک کے اکارڈنگ انسان نہیں ہوتا تو خود غرض انسان ہوتا ہے، اس میں قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل بڑے کر دے، اور اللہ نے انسانی کمزوریاں بتا دیں کہ انسان حلوعہ بھی ہے، جزوعہ بھی ہے، فزوعہ بھی ہے، منوعہ بھی ہے، ظلومہ بھی ہے، کفورہ بھی ہے، یعوسہ بھی ہے۔ یہ سب کمزوریاں اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہیں، اب انہی کمزوریوں سے جنگ کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی انٹینشن، اللہ کا ارادہ ہے کہ انسان جنت میں جائے، اور جنت بنائی ہی، اور یہ حضرت آدم کو اس میں رکھا گیا، اور یہ وراثت میں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون، تم ہی وارث ہو، تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑی سی کوشش کر لو۔ تو ہائیسٹ لیول پہ اللہ نے گھر بنایا ہے، تو ہر انسان کے لیے جنت میں گھر بنایا اور شریعت آسان کر دی۔ آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، صحابہ کرام سے جب ان کو مشرکین کی طرف بھیجا حضرت معاذ کو،
کہا کہ آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا نہ کرنا، عامل الصالحات، تھوڑے سے اچھے کام کر لو. تو صالحہ یعنی تھوڑے اچھے، صالحات تھوڑے اچھے کام، صالحہ کہتے ہیں بہت اچھے کام کا، تھوڑے تھوڑے اچھے کام کر لو. اور لوگوں کو رب سے کمپیئر مت کرو، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ عطاؤں کی برکھا کرنے والا، وہ عطا کرنے والا، وہ دینے والا، وہ معاف کرنے والا، سب اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے تعلق بنا لو. تو انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بعد یہاں پہ مال کی بات کی کہ زن کے بعد اب زر کی بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ. اللہ نے جو فطری کمزوریاں رکھیں کہ پہلے سیکس کی بات ہوئی کہ اس کو ڈسپلن کرو، ڈسپلن کو امپوز کرو، اور صحیح طریقے سے اس جو اللہ نے تمہارے اندر یہ رکھ دی خواہش، اس کو صحیح طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق یوز کرو. اب مال کی بات ہوئی کہ مال کی محبت اللہ نے تمہارے دلوں میں رکھ دی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اب مال کو کیسے لے کر چلو، تجارت کرو. اور فرمایا کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کیسے پیارے اللہ تعالیٰ کے انسینٹیو ہیں کہ سچا تاجر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اور فرمایا کہ التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو کہا اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے جھوٹی قسمیں کھانے والے تاجر سے، اللہ اس سے بات بھی نہ کرے گا. اور پھر تجارت کے رولز بتا دیے، رولز بتا کر صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجر بنا کر ہمارے سامنے کر دیا کہ وہ عرب کے تاجر کو دیکھو، آپ کی زندگی کی کتاب کھولو، صحرائے عرب میں پہنچو، حضرت خدیجہ سے پوچھو کہ کیسے ان کے مال کو آپ لے کر چلے اور دگنا منافع لے کر آئے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی جھوٹ کے. تو آپ کے فالوورز بنیں گے. تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو حلال کر دیا. کہا تجارت کرو، اپنے معاملات کو، اپنے اکانومک کو ریگولیٹ کرو، لیکن غلط طریقے سے نہیں. کسی کا مال ہڑپ نہیں کرو، بے ایمان مت بنو، دھوکہ مت دو، سود مت لو، رشوت مت کھاؤ، ذخیرہ اندوزی مت کرو، سمگلنگ مت کرو. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں جال سازی نہ کرو. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت، ٹرانزیکشن ہو آپس کی رضامندی سے. آپ نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو سودا کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں اب ان کو اختیار ہے کہ سودے کو کینسل کر سکتے ہیں. اور پھر آپ نے کیسے پیارے رولز دیے کہ زن و ارجح، جب بھی تولو تو جھکتا ہوا تولو. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، تباہ ہو برباد ہو گئے ناپ تول میں کمی کرنے والے. اللہ تعالی ہم سب کو، پاکستانیوں کو، اس بے ایمانی سے بچائے. تو اگر ان رولز کو، اللہ تعالیٰ کی ان انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو یاد رکھیے اس میں برکتیں ہوں گی. اور پھر برکتیں جب آئیں گی تو ایک تو اللہ سے تعلق بنے گا، اور انشاءاللہ دنیا آخرت اللہ آسان کر دیں گے. تو دیکھیں پروٹیکشن آف لائف بھی ہے اور پروٹیکشن آف ویلتھ بھی ہے، احترام جان بھی ہے اور احترام مال. اور یہی ایک تمدن کی، ایک کلچر کی فاؤنڈیشن ہے، جڑ ہے کہ آپ کا مال ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ میرا مال میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرے گا. تو پیس اینڈ سیکیورٹی ہوتی ہے گھروں میں، ملکوں میں، اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا جائے، اللہ کے احکام کو زندگی میں لایا جائے. تو کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اس میں خودکشی بھی آتی ہے، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اور دوسروں کا بھی ہے کہ احترام جان ہے.
ان اللہ کان بکم رحیما، یقین مانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہی یقین اللہ ہمارے رگ و پے میں، ہمارے ایک ایک فائبر میں اللہ اس یقین کو انگرینڈ کر دیں، پیوست کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، اور اللہ کے دعوے میں سچا کس کا دعویٰ ہے؟ کہ وہ رحیم ہے۔ جیسے ماں کی جھلک اللہ نے دنیا میں دکھا دی، اگر ماں نہ ہوتی تو رحمتوں کا پتہ کیسے چلتا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو اس کو کرے گا، قتل کرے گا، چوری کرے گا، دھوکہ کرے گا، زیادتی کرے گا اور ظلم کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ کسی کا مال چرائے یا کسی کی جان قتل کرنا، چاہے باتوں سے، تہمت لگانے سے یا کسی پر انگلی اٹھانے سے، تو اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا۔ جو زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ آگ میں جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پہ آسان ہے۔ تو دیکھیں کہ اسلام نے غلاموں تک کو کیسے ان کا رتبہ بلند کیا، ان کا درجہ بلند کیا، ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، ان کے لیے وہ کانٹریکٹ رکھا، مکاتبت رکھی، کنیزوں سے نکاح کی اجازت دی، سوشل اپ لفٹ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پہ قربان جائیں کہ آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ غلاموں کے لیے کیسے رحمت تھے۔ آپ کھجوریں کھاتے اور غلاموں کو روٹیاں کھلایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ دیکھو وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر کچھ مشکل نہیں کہ تھوڑی سی اللہ نے تمہاری ڈیوٹی تمہیں اسائن کی، تمہیں عبد بنایا، تمہیں غلام بنایا، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم الگ رہو کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، ہم تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے۔ پھر اللہ کی رحمانیت کی جھلک دیکھیں کہ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے اللہ تمہیں منع کر رہے ہیں۔ کہ دیکھیں کبیرہ گناہ وہ ہیں جس میں قرآن و حدیث نے کوئی سزا مقرر کی ہو، یا جن کاموں پہ اللہ نے فرمایا لعنت ہے، یا وہ کام حرام ہے۔ اور آپ نے کچھ بتائے بھی کہ الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑے گناہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قتل النفس، کسی انسان کا قتل کرنا، و عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ عقوق اکا سے ہے کہ وہ ان کا جگر پھاڑ دیتا ہے، وہ پھٹ جاتے ہیں اگر والدین کی نافرمانی کرتے ہو۔ والیمین الغموس، اور جھوٹی قسمیں کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، تہمت لگانا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، غلط وصیت کرنا، شراب پینا، احسان جتانا، دیوس یعنی بے حیائی سے نہ روکنے والا بے غیرت انسان، یہ سب کبائر میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں باعزت مقام میں داخل کریں گے۔ بس کبائر کا اہتمام کرو، حرام سے بچ جاؤ، اور فرائض کا اہتمام کرو اور حرام سے بچ جاؤ۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو بغیر ارادے کے ہو جاتے ہیں، سلپ ہو جاتا ہے پاؤں، تو وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جب وضو کرتے ہو تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی راضی برضائے رب رہو، یہ نیگیٹو جو سائیکالوجی ہے یہ تم میں ڈیویلپ نہ ہو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا مت کرو، حسرت مت کرو اس چیز کی جو اللہ نے ایک کو دوسرے کے مقابلے میں فضیلت دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائیکالوجی بتا دی کہ اسلامک سائیکالوجی کیا ہے، کہ جو تمہیں اللہ نے بنایا تم تقدیر سے مت ٹکراؤ، تم خوش دلی سے اس کو تسلیم کرو۔ حضرت ام سلمہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم عورتیں ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے تو آخرت میں تو ہمیں کم ملے گا، اور وراثت میں بھی ہمیں برابر کا حصہ نہیں ملتا۔ تو فرمایا کہ دیکھو میرا وہ رب ہے، وہ شکور، وہ قدردان ہے کہ جو اللہ نے تمہیں بنایا تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے
حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ تو اگر تم گھر میں ہو، مردوں کو سپورٹ کرتی ہو، ان کو جہاد کے لیے بھیجتے ہو، تو اللہ نے تمہارا حصہ بھی ویسے رکھ دیا۔ اللہ نے گھر بیٹھے تمہاری وہ نیکیوں کی ڈیلیوری کر دی۔ تو مردوں کو حصہ ملے گا جو انہوں نے اعمال کی کمائی کی۔ اللہ نے جذبوں کو، نیتوں کو دیکھنا ہے۔ تو معاشرتی ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا۔ عورت کی نیچر الگ سے اور مرد کی الگ سے فطرت بنا دی، دونوں کی شاکلہ الگ سے ہے۔ فرمایا تم اللہ سے مانگو، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، جو پوٹینشل دی، جو توانائیاں دیں، جو قوتیں دیں اور جو حقوق کو فرائض عائد کیے، تو آخرت میں محاسبہ اس اعتبار سے ہوگا۔ پیسہ ہے تو پیسے کا حساب ہوگا، صحت ہے تو اس کا حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا اس کے اکارڈنگ تمہاری اللہ کی عدالت لگے گی اور محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ اور اللہ سے خوب مانگو، دنیا آخرت کی حسنات مانگو۔ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگتے رہو، نہ ملے تو صبر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو میدان رکھ دیے، دنیا اور آخرت کا۔ یہ دنیا کمائی کا جہان اور آخرت صلے کا جہان ہے۔ دنیا کمائی کا، یہاں پہ ارن کرنا ہے، یہاں پہ ارننگ کرنی ہے، کہ دنیا میں مقابلہ بیکار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے کسی کو حسین، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو بہت پیسہ دیا، کسی کو ایک ایک بوند کے لیے ترسوا دیا، کسی کو محنت کا بھرپور صلہ کے IQ لیول کمال کا دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ کسی کو خزانے کسی کے قدم چومتے ہیں اور کسی کو محنت کا کوئی صلہ نہیں ملتا، لیکن آگے کا جہان، وہاں پہ گریڈنگ ہوگی، وہاں پہ وہ یوم الدین، یوم التغابن ہوگا کہ جس نے جتنی محنت کی ہوگی اس کا صلہ ملے گا۔ اس دنیا میں اللہ نے اس پہ، اگر ایسا ہوتا تو دنیا کی سب سے پیاری ہستی، کائنات کی سب سے پیاری ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں ہوتے، پہلی موت والدہ کی نہ دیکھتے، جوان بچے آپ کی زندگی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے، 3 بیٹے آپ نے خود تہے خاک ان کو سلا دیا، کئی مہینے آپ کے گھر آگ نہیں چلتی تھی، تو اللہ نے ہر وہ فقر کا اور مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کے ہر رنگ آپ کی زندگی میں بھر دیے کہ آنے والے امتی آپ کو دیکھ کر کمفرٹ، تسلی حاصل کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و سید المرسلین، محبوب رب العالمین، آپ نے بھی ہر طرح کا دکھ اس دنیا میں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں دی کہ محنت کا تمہیں کوئی صلہ ملے گا یا تم کبھی ایسا مکافات عمل ہوتا ہے، لیکن کبھی اللہ نہیں دیتے۔ آخرت کا ایک جہان ہے، اللہ العدل ہے، ایک ایک چیز کا صلہ دے گا۔ تو اگر نہ ملے تو اب صبر کرنا ہے، نفرت، حسد اور جلن لے کر نہیں آنی کہ الہاکم التکاثر، اللہ غافل کر دیتا ہے۔ تکاثر کیا ہے؟ یہ حسد، تکبر اور کینہ، جلن۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذہنی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ کہ اگنور کرو ہر چیز کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دو۔ اگر مشکلوں کا لیول بڑھے گا تو نیکیوں کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ صلے کی امید دلا کر اللہ تعالیٰ روح کو اللہ تندرست کرتے ہیں، یقین کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں کہ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ جس کو اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کریں تو اللہ اس کا دل مضبوط کر دیتے ہیں۔ رضائے حق آ جاتی ہے کہ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ یہاں نہیں ملا تو کیا ہوا؟ تو اگلا ایک میدان ہے، وہ پلے گراؤنڈ، وہاں کمپٹیشن ہے۔ آج کمپٹیشن اس دنیا میں کرو گے تو آگے جا کر کب اٹھاؤ گے؟ تو آج اللہ نے اپرچونٹی دی تو آگے جا کر اس کا پھل کھاؤ گے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔
فرمایا کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پہ اس کی نظر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی نوکر، کوئی سرونٹ، آپ اس کے کام سے امپریس ہوتے ہیں، اس کی وفاداری سے، نہ کہ اس کے لباس اور شکل سے۔ تو نیکیوں کے بیلنس کو بڑھاتے آؤ۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ تو یہ کوشش یہاں پہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھ دی، کوشش کرتے رہیں، اور جو اللہ نے ہمیں بنایا تو خوش دلی سے اس کو تسلیم کریں، ریکنسائل کریں۔ فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کو وہ ملے گا جو انہوں نے اعمال کی کمائی کی، وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کے لیے نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمائی کی۔ تو اعمال کے لیے کوشش کرنی ہے کہ کُلٌّ یعمل علی شاکلتہ، اللہ نے شاکلہ کے اکارڈنگ تمہاری مارکنگ کرنی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، حسد مت کرو، کنٹینٹ رہو۔ اللہ ہم سب کو قانع کر دے کہ اللہ الغنا غنا النفسی، غنا کیا ہے، تونگری کیا ہے، وہ نفس کی غنا ہے، وہ اطمینان ہے، وہ کنٹینٹمنٹ ہے کہ جو مجھے اللہ نے دیا وہ سب سے اچھا ہے۔ جو چیز بس میں نہیں اس کو حسرت نہ بناؤ۔ ہر نعمت پہ اللہ نے فضیلت رکھ دی، اور فضیلت پہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری پہ حساب ہے کہ اللہ نے نہیں دیا وہ بھی نعمت ہے، ہو سکتا کہ وہ نعمت میرے لیے مصیبت ہوتی۔ تو یہ یقین انسان کو صراط مستقیم پہ دوڑا کے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، دیکھیں کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو ہمارے سامنے کر دیا کہ کوشش، دیکھیں کیسی کوششیں رنگ لائیں کہ وہ صراط مستقیم پہ ایسی انہوں نے پرواز کی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور وہ کیریکٹر بھی تھے بخیل واستغنیٰ، انہوں نے سین کے رکھنے کو کمال سمجھا، اور ابو لہب بن کر تباہی و بربادی کا مصداق ہوئے کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اللہ کی نظر میں سب ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، ہم نے سب کے لیے حصے مقرر کر دیے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور قرابت دار چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب اللہ نے وراثت کی تقسیم بتا دی اور فرمایا لا وصیۃ لوارث، کوئی وارث کے لیے وصیت قابل قبول نہیں، اللہ کا حکم چلے گا۔ والذین عقدت ایمانکم، رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو ان کا حصہ ان کو دو۔ اب وراثت میں منہ بولے بھائی یا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں۔ دیکھیں اپنے کانسیپٹس کلیئر رکھیں، رب نے بتا دیا، چاہے دل پہ جتنی چوٹ لگے تو اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہی وارثوں کے حصے بنا دیے، اگر کسی کو دینا چاہتے ہو تو 1/3، 1/3 سے زیادہ منہ بولے بیٹے کو دے سکتے ہو، لیکن اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ 1/3 سے زیادہ دو گے تو اپنے وارثوں پہ ظلم کرو گے، اور اللہ نے باؤنڈری لائن بتا دی کہ دیکھو پوری زندگی کی عبادتیں تم فنش کر دو گے، ختم کر دو گے، اگر وراثت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم نہیں کرو گے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو گئے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دو، تو 1/3 تک دے سکتے ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ ہر کام اللہ کی نظر میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ تمہارے دل میں، وہ دل کی کوٹھڑیوں میں، وہ دل کے کیوز میں جو تم سوچتے ہو، تمہاری عقل میں جو آتا ہے، تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا، تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ کیا ہے۔ یا اللہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی، اور دیکھیں اب چلتے چلتے ہم کتنے الفاظ ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو اس خوشی سے اور اس تعلق سے پڑھیں کہ اللہ یہ شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی۔ اور اب بہت سارے الفاظ یقیناً آپ کو ازبر ہو گئے ہوں گے، اب بہت جلدی چلیں گے
تو یہ خزانہ ہے، اس کو اپنے من میں، اپنے عقل میں پرو دیں، تو پھر اس کی وہ جو مزے ہم آگے جا کر ہمیں ملیں گے تو انشاءاللہ وہ مزے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اتنی موٹیویشن اللہ نے دی کہ قرآن پاک کو اپنا ساتھی بناؤ، اور پھر دیکھو کہ وہ تمہاری ہر آیت تمہارے لیے ایسکیلیٹر بنے گی، اس کو پڑھتے جاؤ گے اور چڑھتے جاؤ گے، اور تم جنت العلا، جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے۔ دنیا دیکھ رہی ہوگی، کائنات دیکھ رہی ہوگی کہ حافظ قرآن کو اللہ کیا آنر کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے تعلق بناتے، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ تو شکوہ میں فرماتے ہیں کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہے بس سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے منہ کے بل گر کے هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو اللہ ہم سب کو وہ هو اللہ احد پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہم میں وہ صلاحیت ڈال دے کہ ہم قرآن پاک سے تعلق آخر وقت تک بنا کے رکھیں۔ اللہ ہماری نفس کی برائیوں سے ہمیں محفوظ کر دے اور اپنی اصلاح کے کاموں کی ہمت دے دے۔ اللہ دنیا آخرت کی عافیت مانگتی ہیں اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم پناہ مانگتی ہیں، اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ آخری وقت ہمارے رگ و ریشہ میں اللہ یہ خوبصورت کلمہ سجا دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔